آپ دیکھیں کہ ایک کتاب درود پاک کے تعلق سے کتاب باقاعدہ لکھی گئی جسے دلائل الخیرات کہتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. یہ پورے درود پاک کی کتاب ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک لکھے گئے. یہ کتاب جو ہے حضرت سید محمد ابن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی یہ تصنیف کردہ کتاب ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے یہ کتاب کیوں تصنیف کی، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ خود فرماتے، حالانکہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور آپ جو ہے بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے صاحب کرامت ولی بھی ہیں. آپ جو ہے جس وقت علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور عبادت و ریاضت میں مصروف تھے. آپ کا بڑا چرچا تھا کہ آپ بڑے نیک ہیں، نیکوکار ہیں. تو اس زمانے میں آپ مسجد میں موجود تھے. آپ بیان کرتے کہ میں مسجد میں موجود تھا اور اس وقت مجھے وضو کی ضرورت ہوئی تو میں کنویں کے پاس گیا کہ تاکہ وضو کر لوں، نماز کا وقت ہوا ہے تو وضو کر لوں. کہتے ایک مسجد میں پہنچا، وہاں کنواں تو تھا لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی. اب کنویں سے نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی تو میں سوچنے لگا کہ یار پانی تو اندر تہ میں موجود ہے، میں پانی کیسے نکالوں اور کیسے وضو کروں. یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک یعنی چھت سے، ایک مکان کی چھت میں ایک لڑکی کھڑی تھی. اس نے مجھے دیکھا کہ میں حیران پریشان کھڑا ہوں تو اس نے آواز دی. اس نے کہا کہ اے بزرگ، اے عالم. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا آپ تو وہی ہیں جن کا بڑا چرچا ہے، بڑے نیکوکار ہیں، نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں. میں نے کہا ہاں میں یعنی کہ میں وہی ہوں. تو اس بچی نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ کنویں کے اندر پانی ہے اور وہ پانی مجھے وضو کرنے کے لیے نکالنا ہے لیکن کوئی چیز نہیں ہے، ڈول رسی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں پانی نکال سکوں. اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے. اس بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا. جب اس بچی نے کنویں کے اندر تھوکا تو سارا پانی اوپر تک ابل آیا، سارا پانی کنویں کو اوپر آ گیا. کہتے میں نے وضو کیا لیکن وضو کرنے کے بعد اس بچی سے پوچھا، اے بچی یہ تو بتا کہ آخر تجھے یہ مقام کیسے ملا، تجھے اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا کہ تو نے کنویں میں تھوکا تو سارا پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا. اس بچی نے کہا کہ میں اس ہستی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں کہ وہ ہستی کے جو جنگلوں سے گزرتی تھی تو درندے، جنگلی جانور بھی جن کے دامن سے لپٹ جایا کرتے تھے. میں اس ہستی پر درود پڑھتی ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ اعلیٰ مقام ملا. یعنی یہ جو صاحب دلائل الخیرات ہیں علامہ جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اس کی بات سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے درود پاک کی ایک کتاب لکھنی چاہیے میں جس میں درود پاک کو جمع کروں. کہتے اس کے بعد پھر میں نے جو ہے درود پاک کو جمع کرنا شروع کیا اور میں درود لکھتا گیا. اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے یہ کتاب دلائل الخیرات جو پورا نسخہ ہے وہ تیار کی درود پاک کا. اور اس کے بعد پھر آپ اس میں غور و فکر کرتے رہتے، سوچتے رہتے. کسی درود میں کبھی آپ کو یہ خیال آتا کہ یہاں اس لفظ کے بجائے یہ لفظ زیادہ مناسب ہے، آپ وہاں چینج کر دیتے، وہ لفظ بدل دیتے. اس طرح یہ کئی مرتبہ غور و فکر کے بعد آپ نے یہ درود پاک کی کتاب تیار کی. تو اس وجہ سے نسخوں میں بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، مختلف نسخے اس کے ہو گئے، کسی میں کوئی لفظ ہے کسی میں کوئی لفظ. لیکن بہتر یعنی کہ آپ کسی بھی نسخے کو استعمال کریں، ہر نسخہ آپ نے جو بھی نسخہ استعمال کیا وہ بہتر ہے، اور اگر اس کے بعد کا نسخہ ہے تو وہ بہتر سے بہترین ہے. لیکن بہرحال وہ درود پاک جتنے بھی لکھے گئے وہ بہترین ہیں. اور اس میں آپ نے جو ہے حزب قائم کیے ہیں، 8 حزب ہیں. تو ان 8 حزب میں اور ان 8 حزبوں سے پہلے آپ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو گنوایا ہے، نام بیان کیے ہیں اور درود پاک کی فضیلتیں بیان کی ہے. تو انسان کو اس یعنی دلائل الخیرات پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے سب سے پہلے تو صاحب دلائل الخیرات کے نام کا فاتحہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وسیلے سے صاحب دلائل الخیرات کے لیے جو ہے فاتحہ کرے، انہیں ایصال ثواب کرے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر یعنی کہ یہ جو شروع میں درود پاک لکھا گیا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی جتنے شمار کیے اور درود پاک کی فضیلت لکھی ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد پھر وہ ایک حزب روزانہ پڑھے. پیر کے دن سے شروع کرے تو پھر اگلے پیر تک. تو اس طرح روزانہ ایک حزب پڑھتا جائے اور وہ اپنے پڑھنے کا معمول بنا لے. روزانہ ایک حزب، ایک پیر کی ہے، پھر منگل کی، پھر بدھ کی، پھر جمعرات
की, फिर जुमा, फिर सनीचर, फिर इतवार, फिर पीर के दिन। ये मुख्तलिफ हिस्बें हैं। ये इन हिस्बों को वो रोजाना इस तरह से पढ़ता रहे, जैसे हम कुरान के पारे पढ़ते हैं वैसे ये दुरूद पाक के हिस्ब हैं। इन अहजाब को, इन हिस्बों को एक एक दिन वो रोजाना पढ़े, मामूल बना लें, ना खाना करें, बिल्कुल रोजाना एक वक्त मुतय्यन कर ले जिसमें वो इन हिस्बों को पढ़े। ये दुरूद पाक हैं और इंशाअल्लाह इन दुरूद पाक को पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह आपके हर काम आसान हो जाएंगे। और माने बुजुर्गान दीन ने, औलिया इकराम ने बाकायदा दलाइलुल खैरात का विर्द रखा, उसे वजीफे के तौर पर पढ़ते थे। और जब भी उन्होंने इसका वजीफा और विर्द किया और जिस काम के लिए किया उन्हें उसमें कामयाबी मिली है। और ये औलिया इकराम में राइज है कि वो इजाजत लेते हैं, यानी कि जिसे दलाइलुल खैरात पढ़ने की इजाजत है वो अपने पीर से, यानी कि अपने पीर से हासिल करता है और फिर वो दूसरों को भी इसकी इजाजत देता है। तो दलाइलुल खैरात को यानी कि बाकायदा, और उसके यानी जो आदाब हैं पढ़ने के, वो ये कि बंदा पाक हो जाए, बावुजू हो जाए, किबला रुख बैठे और बैठकर पढ़े, किबला रुख बैठकर पढ़े, पाक होकर, बावुजू होकर, और थोड़ा सा यानी खुशबू वगैरह लगा ले, और उसके बाद इजाजत के बाद इसे पढ़ना शुरू करे। हमारे मशाइख जो हैं वो इजाजत से पहले बंदे से कहते हैं कि वो पहले इसकी आदत बना ले। तो हमें चाहिए कि अभी फिलहाल जो है हम इसको पढ़ने की आदत बना लें, कि हम रोजाना इसका विर्द करते जाएं, वजीफा करते जाएं, पढ़ते जाएं। और जब हमें रोजाना एक हिज्ब पढ़ने की आदत हो जाए तो फिर उसके बाद हमें चाहिए कि हम इजाजत ले लें और इजाजत से पढ़ें। जब इजाजत से पढ़ेंगे तो इसके फवाइद और इसके फायदे और ज्यादा हो जाएंगे। कसरत के साथ आपको इसकी बरकतें हासिल होंगी, इसकी रहमतें हासिल होंगी, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होगा। दुरूद पाक पढ़ने, कसरत से पढ़ने के ये फवाइद हैं कि आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, आपको रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, आपके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती है एक दुरूद पढ़ने पर, आप पर 10 रहमतें नाजिल होती है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, आपसे जो है 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत आपके लिए वाजिब हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत भी आपके लिए होगी। साथ ही साथ सिरात मुस्तकीम, पुल सिरात से गुजरना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह से आपके लिए क़यामत में आसानियां हो जाएगी और हिसाब किताब में आसानियां होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपका हिसाब किताब आसान कर देगा। अगर आप पर कोई आफत व बलाएं आई हो तो उससे आपको नजात दी जाएगी। आप अगर किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो वो बीमारी दूर कर दी जाएगी। ये यानी कि इसके बेशुमार फवाइद हैं जिसे उलमा ने बयान फरमाए हैं। और इस यानी इन दुरूद पाक की कसरत करने से और खास तौर पर दलाइलुल खैरात पढ़ने की वजह से आपके तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह से एक